بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ نجیب ایوبی صاحب نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ پورا پروسیس جس میں یہ ریفرینڈم چلا ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہماری ایک ٹیم کئی ٹولیوں کے اندر اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ گنتی کا عمل اس وقت بھی جاری ہے، اور حالانکہ یہ بھی ہوا ہے کہ بعض ہمارے جو زون اور سب زون سے وہاں پر لوگوں نے گنتی کر کے بھیجا تھا، لیکن اس کا بھی ایک کاؤنٹر چیک کا پورا سسٹم موجود ہے تاکہ جو ہے وہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے انٹر کریں۔ یہ جو ریفرینڈم ہے جو ہم نے جس کا فیصلہ کیا اور حقوق کراچی مارچ میں اس کا اعلان کیا، اس میں بہت بنیادی 3-4 باتیں ہیں جو میں بار بار ہم لوگ دہرا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہی 4-5 چیزوں کے اوپر کراچی کے تمام مسائل کا اور ان کے حل کا دار و مدار بھی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا تعلق ہمارے تعداد سے ہے، اس پر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مردم شماری ہمارا اس کا نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہمیں کم گنا گیا ہے، آدھا گنا گیا ہے۔ ہماری تعداد اس وقت 2020 میں جب ہمیں ہے تو کم از کم 3 کروڑ بنتی ہے، 30 ملین، لیکن 2017 میں ہمیں 14.9 ملین کاؤنٹ کیا گیا، 1 کروڑ 49 لاکھ۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے خود اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے، یہ پوری بک ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ چاہیں گے تو آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ اس میں ہم نے تقریباً 2500 بلاکس کا تجزیہ کیا، 2500 شماریاتی بلاک۔ کراچی میں بلاکس کی تعداد ہے 14,452، تو 2500 بلاک کا جب ہم نے پورا ورکنگ کی تو پتہ یہ چلا کہ 534 بلاک ایسے ہیں جہاں پر جو آبادی ہے وہ ووٹر سے کم ہے، آبادی ووٹر سے کم ہے، یعنی آبادی کم ہے، ووٹر زیادہ ہیں، آبادی سے ووٹر زیادہ، صحیح نا؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی جگہ پہ اگر 100 جو ہے وہ آبادی ہے تو ووٹر نکلنے 120۔ تو اب یہ دنیا کا کون سا فارمولہ ہے جس سے یہ بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ 534 ایسے ہیں جہاں پر 100% سے زیادہ ووٹرز کا تناسب ہے، جہاں 80 سے 99% ووٹرز کا تناسب ہے۔ آؤٹ آف 2500 میں وہ ہے 445، تو یہ 500 اور 400 یہ تقریباً 900 اور 35، یہ ملا کے 1000 تو یہ ہو گئے۔ اور جہاں 20% سے ووٹرز کا تناسب کم ہے وہ 219 ہیں، یعنی ایسا بھی ہے، یعنی اس قدر دھاندلی کی گئی ہے کہ آبادی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 500 ہے اور ووٹر نکلنے 19۔ تو یہ انہوں نے اپنی مرضی کی مردم شماری کر کے اور کراچی کی نمائندگی کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کی ہے جس میں چند مخصوص قسم کے لوگ بالادست ہو جائیں اور پورے جو ہے وہ کنٹرول کر لیں ہمارے پورے صوبے کے اوپر بھی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے کراچی کا حق جو ہے وہ جو مارا جائے۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ مردم شماری اگر ٹھیک ہو جائے اور 3 کروڑ جس طرح کے ہم ہیں اس طرح ہو جائے اور اس پر ڈیلیمیٹیشن ہو، تو سندھ اسمبلی کی سیٹیں اگر 130 ہیں تو اس میں تقریباً آدھی سیٹیں جو ہے وہ کراچی کی ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں خود بخود یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا کہ جو نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور اس نا امیدی کے نتیجے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بننا چاہیے، جس پر جو ہے وہ افراتفری شروع ہو جاتی ہے، جس پر لسانیت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور MQM دونوں سیاست کر کے دونوں ہی قوموں کو نقصان پہنچانے کا عمل کرتے ہیں۔ اگر ٹھیک مردم شماری ہو جائے اور ٹھیک ڈیلیمیٹیشن ہو جائے اور ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں، اور یہ کام تو وفاق کا ہے، یعنی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کاریگری تو پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو نون لیگ پہلے تھی اور اب PTI ہے، تو PTI اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتی؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس تو وفاق کا ادارہ ہے، اور اس کی ذمہ داری تو وزیر اعظم کے اوپر ہے کہ اگر ایک صوبے کے اندر اتنی بڑی شکایت موجود ہے تو اس شکایت کو ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ مردم شماری کا سسٹم بنے، اور اسی طرح سے ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے حقوق کراچی مارچ کیا، پھر 14 تاریخ کو پورے ملک میں کراچی سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں، اور پاکستان میں جماعت اسلامی وہ پہلی پارٹی ہے جس نے کراچی سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کو کھڑا کیا، ورنہ جو بڑی بڑی پارٹیاں دعوے کرتی ہیں، مینڈیٹ رکھتی ہیں، حکومتیں رکھتی ہیں، ان سب پارٹیوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے،
نہ یہاں فنڈ جاری کرتے ہیں پراپر طریقے سے، نہ بجٹ میں اس کا حصہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن اس کا ہے پورے ملک کی معیشت کو چلانے میں۔ اس کے بعد 17 تاریخ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر ہم جو ہے یہ ریفرینڈم 16 تاریخ سے شروع کریں گے، پھر 3 دن اس کا اضافہ کیا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہماری پوری تحریک ہے، یہ ایونٹ نہیں ہے کہ ہم نے ایک مارچ کر لیا پھر ریفرینڈم کر لیا اور بات ختم ہو جائے گی، بلکہ ہم آگے بھی اس کو لے کر چلیں گے۔ ہم نے اس ریفرینڈم میں جو اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے کراچی کے لوگوں کا، اور کراچی کے لوگوں کی 98% سے زائد رائے ان تمام پانچوں کی پانچوں چیزوں کے اوپر ان بلک آئی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے اندر جو لوگ بھی کنفیوژن کچھ چیزوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کنفیوژن بھی نہیں ہے عوام کی سطح پر، اور عوام چاہتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں ملیں، عوام چاہتے ہیں کہ میرٹ کا نظام قائم ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو 4-5 آپشن موجود ہیں، ہم 27 تاریخ کو مشاورت کے پورے عمل کو مکمل کر کے اپنے اس لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ یہاں ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 8 یا 10 تاریخ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے گزر کے اس مردم شماری کو نوٹیفائی کیا جائے گا۔ سندھ کی حکومت نے اس مردم شماری کے اوپر اپنے اعتراضات کیے تھے، بلوچستان کی حکومت نے بھی اپنے اعتراضات کیے تھے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا چکر چل رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اب وہاں سے کوئی ایسا مینڈیٹ لے لیا جائے کہ جو جعلی مردم شماری ہے اس کو کسی طرح سے نوٹیفائی کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی کسی صورت اس کام کو نہیں ہونے دے گی۔ میں مراد علی شاہ صاحب سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سندھ کے عوام کا سودا کیا تو ہم کسی صورت ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، اور ان کو پھر ظاہر ہے کہ ہم بہت ایگریسو لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے 1.5 کروڑ لوگ، تو یہ تو صوبہ سندھ میں رہنے والے 1.5 کروڑ لوگ ہیں، اور صوبہ سندھ کی حکومت تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور سی ایم مراد علی شاہ ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ اس پوری جعلی مردم شماری کو ٹھیک کرتی ہے، ٹھیک قرار دے دیتی ہے، اور تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں کراچی کے اوپر یہ شب خون مار رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوٹا سسٹم پہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہے۔ یہ جو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم بڑھایا ہے، اس پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہے، اور اگر یہ کام انہوں نے مردم شماری کے حوالے سے بھی کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسٹریٹجی جو ہم بنانے لائحہ عمل جس کو ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر بھی اور احتجاجی تحریک کی صورت میں بھی، اس کو ہمیں فوری طور پر تیزتر کرنا ہوگا۔ اس لیے کسی صورت بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ جو چیز ڈسپیوٹڈ ہے، جو بالکل پروون ہے کہ یہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جعلی ہے، فراڈ ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس پر جس نے بھی سمجھوتا کیا اس کے خلاف ایک بہت بڑی اور مؤثر تحریک جماعت اسلامی چلائے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج رات گئے تک اگر یہ گنتی مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا اعلان ہم کر دیں گے، اس کو جاری کر دیں گے اپنے جماعت کی طرف سے اور ریفرینڈم کمیشن کی طرف سے، اس کے سیکرٹری ریفرینڈم کمیشن اس کے مکمل عدد و شمار آپ تک پہنچا دیں گے۔ اس دوران میں ہم مشاورت کا عمل کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ 27 اکتوبر کو اپنے آئندہ کی پورے حکمت عملی کا اعلان کریں گے مشاورت کے بعد، جس حکمت عملی میں ماس موبلائزیشن بھی ہوگی، اور جس حکمت عملی میں ہماری احتجاج بھی ہوگا، دھرنے بھی ہوں گے، اور ان تمام پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کا بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں مسلسل، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، اور اس میں اگر ہماری پٹیشنز پچھلی موجود ہیں تو اس کو ریویو بھی کریں گے، ریوائز بھی کریں گے، اور اثر نو ہم عدالتوں کے پاس پہنچیں گے تاکہ انصاف مل سکے کراچی کے ان 3 کروڑ لوگوں کو جن کو جو ہے وہ مسلسل دبایا جا رہا ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ورکنگ کس نے کی ہوئی ہے، مجھے بتائیے۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہے، میں آپ کو میڈیا کو جاری کر دوں گا اگر آپ کہیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شہر کے ساتھ یہ ساری پارٹیاں کیا کر رہی ہیں جو حکومت میں موجود ہیں۔ وہ کہاں ہیں نمائندے اس سے جو پچھلے 35 سال میں رہے ہیں؟ وہ کہاں ہیں نمائندے جنہوں نے ابھی 14 سیٹیں حاصل کی ہیں قومی اسمبلی کی؟ تو جماعت اسلامی تو اس طرح سے محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا جو اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ دیکھیں ہم کوئی ایسا تصادم تو نہیں چاہتے نا کہ مار دیں اور مر جائیں، لیکن اپنا حق لینے کے لیے جو جمہوری طریقہ موجود ہے، جس میں دھرنا بھی شامل ہے، جس میں سڑکوں پہ بیٹھ جانا بھی شامل ہے، جس میں جو با اختیار لوگوں کے ہاؤسز ہوتے ہیں ان کا گھیراؤ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی شامل ہے، یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہیں۔ کس ترتیب سے ہمیں کرنا ہے، جتنا یہ ہمیں دبانے کی کوشش کریں گے ہماری ترتیب تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر میں
8 تاریخ یا 10 تاریخ کو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں جس طرح کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ساز باز ہونے جا رہی ہے جس میں کراچی کی آبادی پہ سودے بازی ہونے جا رہی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اپنی اس تحریک کو پھر اور زیادہ تیز کریں گے اور اپنے اس پورے لائے عمل کو اثر نو مرتب کریں گے. ٹھیک ہے جناب, شکریہ بہت. جزاک اللہ.